ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد، بے شک، یقیناً، جاءکم، آ چکی تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل، برہان، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ قد جاءکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وانزلنا، اور ہم نے اتارا، الیکم، تمہاری طرف، نوراً، روشنی، مبینہ، واضح، اور ہم نے بڑی واضح روشنی اور بڑا واضح نور تمہاری طرف اتارا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے جتنے باطل فرقے تھے ان کا تذکرہ فرمایا، چاہے وہ یہود کی صورت میں تھا، چاہے وہ نصارہ کی صورت میں تھا، چاہے وہ اس زمانے کے مشرکین کی صورت میں تھا، ان تمام باطل فرقوں کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کی گمراہی کو بھی واضح فرمایا۔ ابھی خاص طور پر ہم نے یہود اور نصارہ کا پچھلی آیات میں ان دونوں کا خاص طور پہ ہم نے پڑھا کہ کس غلو میں مبتلا ہو چکے ہیں نصارہ، اور کس بدترین گمراہی میں، بلکہ پوری فرد جرم پڑھ کے سنائی گئی یہود کو کہ کن کن جرائم کے وہ مرتکب ہو چکے تھے، اور بلکہ ان کے وہ جرائم نسل در نسل ان کی آنے والی نسلوں کے اندر بھی منتقل ہو چکے تھے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہود تھے، وہ اپنے ان یہود کا بالکل پرتو تھے، ان کا عکس تھے، وہی ساری عادتیں، خباثتیں، شرارتیں، وہ سب کچھ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو معاملہ پہلوں کا تھا وہی معاملہ ان کا تھا۔ دنیا کی ہوس اور لالچ جس طرح ان پہلوں کی تھی وہی ان کی بھی تھی۔ مال کے پیچھے ہر حد تک گر جانے کی جو گراوٹ ان میں تھی وہی ان میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پچھلی تاریخ بیان کر کے ان کو دکھایا کہ تم بھی یہی ہو۔ نصارہ کے بارے میں بھی ہم نے خاص طور پر یہاں پر پڑھا پچھلی آیات میں کہ سب سے بنیادی ترین عقیدہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے سب سے پہلے جو چیز مطلوب ہے اور جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے، وہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، سب سے پہلے۔ باقی نبی بھی بعد میں آتے ہیں، رسول بھی بعد میں آتے ہیں، کتابیں بھی بعد میں آتی ہیں، فرشتے بھی بعد میں آتے ہیں، اعمال بھی بعد میں آتے ہیں، معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاق، رشتہ دار، والدین، بیوی بچے، سب بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا جو انسانیت سے تقاضا ہے، مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات کے تقاضوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ڈیمانڈ، سب سے بڑی ڈیمانڈ، سب سے بڑا مطالبہ۔ اور انبیاء علیہم السلام جب تشریف لاتے تھے اور ان کو جب بھیجا جاتا تھا تو ان کی آ کر پہلی نصیحت، پہلی دعوت، پہلا پیغام یہی ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ، پہلے اس کو وحدہ لا شریک مانو، تسلیم کرو۔ نصارہ اس حوالے سے بہت گمراہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنا سب سے بڑا پہلا بنیادی عقیدہ بگاڑ ڈالا تھا۔ توحید کی جگہ وہ تثلیث کے مرتکب ہو چکے تھے، آج تک ہیں۔
کوئی یہ نہیں کہ آج ان کو کوئی ہدایت مل گئی ہے، کوئی روشنی مل گئی ہے، آج ان کو کوئی صحیح راستہ مل گیا ہے. آج کے نصارہ بالکل بعینہ اسی طریقے پر ہیں جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے نصارہ تھے. تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حقیقت تھی اور ان کی جو باطل نظریات تھے وہ کھل کے بیان کیے. اب اس میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کو اور اس کی حقانیت کو بیان فرما رہے ہیں. پیچھے بھی آ چکا، پچھلی آیت بھی، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. یہ ہم 2-3 آیات 170 آیت نمبر 170 وہاں بھی پڑھ چکے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول حق لے کر تشریف لا چکے، تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. اب آج کے سبق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے تو سورت کے اختتام پر ساری انسانیت کو حق کی دعوت دے رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد یقیناً جاءکم آ چکی تمہارے پاس برہان واضح دلیل، حق کی واضح دلیل، ہدایت کی واضح دلیل، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے اتارا، الیکم تمہاری طرف، نورم مبینہ ایک واضح نور اور ایک واضح روشنی ہم نے تمہاری طرف اتاری. اب یہاں 2 چیزیں ہیں، برہان اور نورم مبینہ، یہ 2 چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور انسانیت کے لیے سب سے بڑی ہدایتیں 2 شکلوں میں تھیں، ایک قرآن کریم کی شکل میں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں. قرآن علم تھا، حضور عمل تھے. تھیوری اور پریکٹیکل جسے کہا جاتا ہے کہ حکم یہ تھا اور اس کی پریکٹیکلی شکل یہ تھی. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا حضور کے اخلاق کیا تھے، تو فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ یہاں عملاً ہے. تو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. اب اس واضح دلیل سے ہم قرآن کریم بھی مراد لے سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی مراد لے سکتے ہیں. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، الیکم تمہاری طرف، نورم مبینہ ایک واضح نور، ایک واضح روشنی. اس نور اور روشنی سے بھی ہم قرآن مراد لے سکتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی مراد لے سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ بیک وقت برہان بھی ہیں، نور بھی ہیں اور واضح نور ہیں. یہ دونوں چیزیں بیک وقت اپنی جگہ برہان بھی ہیں اور واضح نور بھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، بھی اللہ کی ذات کو. اور مضبوطی سے تھامنے سے مراد پھر پورے طور پر اللہ کی ذات سے جڑ گئے، پھر وہ پورے طور پر اللہ کی ذات سے جڑ گئے. فَسَيُدْخِلُهُمْ تو اللہ ان کو داخل فرمائیں گے، فی رحمت منہ اپنی رحمت میں، وفضل اور اللہ ان کو داخل فرمائیں گے اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ اور اللہ انہی کی رہنمائی کریں گے، الیہ اپنی طرف آنے والے، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی، اور اللہ اپنی طرف آنے والے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں گے. تو جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ جڑ گئے، منسلک ہو گئے، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی ذات سے وابستہ ہو گئے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہونے کی جو سب سے بڑی شکل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. ہم چوتھے پارے میں پڑھ کر آئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا هو القرآن الممدود من السماء الى الارض،
وہ قرآن کریم ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکایا گیا ہے. تو واعتصموا، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو. واعتصموا بہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گئے، اللہ کے پاک کلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے، وَفَضْلٍ، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے سرفراز فرمائیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور اپنی طرف آنے والے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اللہ ان کی رہنمائی فرمائیں گے. يَسْتَفْتُونَكَ، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی خود رہنمائی فرمائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو بندہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے، چاہے اس کے لیے جتنے مرضی کٹھن راستے ہوں اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتے. اگر اس کی آپ نے صحیح معنوں میں عملی شکل دیکھنی ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. انہیں عیسائی مذہب پر تھے تو ان کو راہب نے کہا کہ بھائی سیدھا راستہ اور سچا راستہ تو اب وہ وہاں پر ہے. وہ چل پڑے، ایران سے چلے، بکتے بکاتے، مصیبتیں اٹھاتے، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، ہر قدم ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرتا جا رہا تھا. اور ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ میں نے ہدایت کا راستہ پانا ہے، میں نے سیدھا راستہ پانا ہے، آخر الزمان جو نبی ہیں میں نے ان تک پہنچنا ہے. تو حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچا دیا ان کو، بلکہ ان کو مالک سے آزاد کروانے کے لیے حضور چل کر گئے خود. اور اس مالک کی، یہودی مالک کی جو شرائط تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے پوری فرمائی کہ یہ بندہ اللہ کی طرف چل کر آیا ہے، تو اب اللہ کے نبی کو بھی اس کی طرف چلایا گیا. اور حالیہ زمانے میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں محمد یوسف ان کا نام ہے، ان کا انٹرویو سن لیجئے. تو وہ کہتے ہیں میں مسلمان کیسے ہوا. کہتے ہیں میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھے کہا کرتا تھا یا تم ایک دعا کرو، جس کو تم اس کو بھلا تم گاڈ کہتے ہو، تم خدا کہتے ہو، اللہ کہتے ہو، جو مرضی، اسے ایک دعا کرو، اور دعا یہ کرو کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے مجھے وہ دکھا دے، میں اس سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ مذہباً عیسائی تھے، پہلے ان کا نام یوسف یوحنا تھا، اور لیکن وہ کسی نے ان کو اس راستے پہ لگا دیا اور سچے دل سے دعا مانگنی شروع کر دی. سچے دل سے اس شخص نے دعا مانگنی شروع کر دی. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اسلام میں داخل کر دی، مسلمان ہو گئے، اور واقعتاً عملاً مسلمان ہیں. ان کی فیملی آپ دیکھیں، ان کے بچے قرآن کے حافظ ہیں ماشاءاللہ، کہ بچے قرآن کے، وہ 5 وقت کے نمازی تہجد گزار شخص ہے، وہ باشرہ مکمل، اس کی جتنی فیملی ہے مکمل باشرہ با پردہ، ہاں فیشنیبل یا اس قسم کے. حالانکہ وہ جس لیول پر تھا اور ہے اب بھی جس لیول پر، لیکن وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جو سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف آنے والے سیدھے راستے کی طرف خود رہنمائی کرتا ہوں. يَسْتَفْتُونَكَ، اب یہاں پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے اور یہ اس کی آخری آیت ہے. یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. قل، آپ ان سے فرمائیے کہ اللہ یفتیکم، تمہیں شرعی مسئلہ بتاتے ہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، کلالہ کے بارے میں اللہ رب العزت تمہیں شرعی مسئلہ بتاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ان، اگر، امرؤن، ایک شخص، ہلاکا، وفات پا جاتا ہے. کلالہ کیا ہے؟ ان امرؤن ہلاکا، ایک شخص وفات پا گیا ہے، لیسا، اور نہیں ہے، لہو، اس کی، ولدن، کوئی اولاد، لیسا لہو ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. کلالہ کہتے ہیں ایسا شخص جس کے اصول اور فروع کوئی نہ ہو، اصول اور فروع کوئی نہ ہو. اصول کنہیں کہتے ہیں؟ جو اوپر کے رشتے،
ماں باپ دادا دادی نانا نانی کوئی بھی نہیں ہے. فروع کہتے ہیں نیچے کے رشتوں کو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی کوئی بھی نہیں، اسے کلالہ کہتے ہیں. ایسا شخص فوت ہوا لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہیں، ولہ اور اس کی اختن صرف ایک بہن ہے، اس کی ایک بہن ہے. فلہا تو اس بہن کو نصف آدھا ملے گا، ما ترکا پورے ترکے کا، پورے ترکے کا جو نصف ہے وہ اس بہن کو مل جائے گا. وہ ہوا اور باقی جو نصف ہے وہ پھر کچھ اور عزیز ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو ملے گا. وہ ہوا اب دوسری صورت، عورت فوت ہوئی ہے، عورت فوت ہوئی ہے، نہ ماں باپ نہ اولاد، ایک بھائی. وَهُوَ يَرِثُهَا، ایسی صورت میں یہ جو ایک بھائی ہے وہ اپنی بہن کی وراثت کا حقدار ہو جائے گا. ان اگر لم یکن نہیں تھی لہا اس عورت کی ولدن کوئی اولاد، اگر اس مرنے والی عورت کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کا صرف ایک بھائی تھا، اولاد بھی نہیں ہے، خاوند بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، صرف ایک بھائی ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا، تو اس کی ساری وراثت کا وہی حقدار بن جائے گا. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. فَإِن، پھر اگر کانتا تھی وہ اثنتین دو بہنیں، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْن، اگر وہ دو بہنیں تھیں، فَلَهُمَا، تو ان دونوں کے لیے الثلثان، دو ثلث ہیں، مما ترکا، جو ترکا وہ چھوڑ کر مرا ہے. ہم نے شروع میں پڑھا تھا ایک بہن، اس کو نصف ملے گا. اب یہ ہے کہ نہیں، اس مرنے والے بھائی کی ایک نہیں دو بہنیں تھیں، تو فَلَهُمَا الثلثان، تو ان دونوں کو پورے ترکے کا 2/3 ملے گا. وَإِن، اور اگر کانو تھے اخواہ، بہت سارے بھائی، رجالن مرد بھی، ونساء اور عورتیں بھی. جو فوت ہوا ہے اس کے نہ ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ اس کی خاوند ہے، نہ اس کا خاوند ہے یا نہ اس کی بیوی ہے، صرف بہن بھائی ہیں، کچھ 3 4 5 جتنے بھی ہیں بہن بھائی ہیں. تو فَلِلذَّكَرِ، تو وہاں پھر ہر مرد کو مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. فَلِلذَّكَرِ مثل حظ الانثیین، ایسی صورت میں بھائیوں کو 2 بہنوں کے حصوں کے برابر، وہی جو اصول ہے نا، مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے، تو اس لحاظ سے مرد کو 2 بہنوں کے برابر 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. یبین اللہ، کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر